پاکستان اب 13ویں مرتبہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF کے پاس گیا ہے اپنی مالیاتی حالت کو بہتر کرنے کے لیے، تو پاکستان کو بار بار کیوں جانا پڑتا ہے؟ جی بہت ہی اہم سوال ہے یہ۔ ہر چوتھے یا پانچویں سال پاکستان IMF کے پاس جاتا ہے، یہ ہماری عادت بن چکی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے۔ اب اس کی ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے جو اقتصادی ماڈل اڈاپٹ کیا ہوا ہے اس میں اس کے اندر کچھ خرابیاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہر 4-5 سال کے بعد جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ ایک دم کلیپس کر جاتی ہے۔ جو ایک اس میں اہم بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ماڈل ہے اکنامک ماڈل جس پہ پالیسی بلڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس چیز پہ بیس ہوتی ہے کہ ہم باہر سے بورو کر کے یا باہر سے کسی قسم کی امداد لے کے ملک میں ترقی کریں، کسی طرح سے اس کو دکھائیں۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر سے بورو کر کے ملک کے اندر کوئی چیز بناتے ہیں، مثلا باہر سے بورو کر کے آپ نے انرجی پلانٹس لگا لیا یا روڈز بنا لیں یا انفراسٹرکچر بنا لیا، اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب تک پیسہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت تک تو ملک میں آپ کو لگتا ہے ایسے جیسے کچھ ہو رہا ہے اور ایک طرح سے ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اور ایک طرح سے ترقی کچھ کے سائنس نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک وقتی ترقی ہوتی ہے اور ایک طرح سے وہ ایک مصنوعی یا آرٹیفیشل ترقی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ روپیہ آنا بند ہو جاتا ہے یا سلو ڈاؤن کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اکانومی بھی اس کے ساتھ ساتھ سلو ڈاؤن کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جو پیسہ آیا ہوا ہوتا ہے وہ کہیں اس کی سرمایہ کاری بھی تو ہوئی ہوتی نا؟ سرمایہ کاری تو ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس سرمایہ کاری کی وجہ سے اگر تو ملک کی اپنی جسے ہم ڈومیسٹک کیپیسٹی کہتے ہیں وہ انکریز ہو، کہ ملک کے اندر پیداواری جو صلاحیت ہے وہ انکریز ہو، اگر تو وہ ہوئی ہے پھر تو آپ اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے وہ پیسہ واپس کر سکتے ہیں اور مزید بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے یہ پیسہ لایا جاتا ہے وہ ایسی چیزوں میں لگایا جاتا ہے جس سے ملک کی پیداواری صلاحیت جو ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جب یہ پیسہ آنا رکتا ہے یا سلو ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کے پاس دو مسائل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اب پیسہ اگر نہیں آ رہا تو ملک میں ترقی کہاں سے آئے گی؟ آپ نے اپنی ڈومیسٹک کیپیسٹی تو آپ نے پیداواری صلاحیت کو بڑھایا نہیں ہے۔ نمبر 2، اب جو پیسہ آیا ہے وہ آپ نے واپس بھی کرنا ہے، اور جب پیسہ آتا ہے تو وہ آپ اس کو ایک زر مبادلہ کی شکل میں آپ اس کو، اب تک یہ ہوتا رہا کہ جو پیسہ آتا تھا اور جب رک جاتا تھا وہ ایک نیا قرضہ لینے چلے جاتے تھے۔ ہاں، تو پھر وہ اس کو آپ بیل آؤٹ کہتے ہیں۔ اس میں اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی ہے، اکانومی کلیپس کرنا شروع کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جس کو ہم بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کہتے ہیں کہ آپ کو وہی پیسہ جب واپس اپنے بیرون ملک واپس بھیجنا ہے تو وہ آپ کے پاس زر مبادلہ ہوتا نہیں کہ آپ وہ کر سکیں، کیونکہ آپ نے پیداواری صلاحیت بڑھائی نہیں، آپ کی ایکسپورٹس اس طرح سے بڑی نہیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ ایک دم جو ہے وہ ایک شکنجے میں جس طرح سے جکڑ جاتے ہیں کہ آپ کی اکانومی سلو ڈاؤن بھی ہو رہی ہے اور آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ٹو ریٹرن جو آپ نے باہر سے لون لیا۔ اس میں ہم جس طرح عام طور پہ سنتے ہیں اور سیاسی نعرے بازی میں خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ کرپشن کا بڑا کردار ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں فوج میں جو بجٹ چلا جاتا ہے اس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پا رہا ہے، تو یا یہ کہ اب جس طرح آپ نے بتایا کہ قرضے لے لیے اور پھر صحیح طرح استعمال نہیں کیے، تو اس میں اہم فیکٹر کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہم اس موجودہ بحران میں پھنسے ہوئے؟ دیکھیں، کرپشن تو obviously نقصان پہنچاتی ہے ملک کو، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے وہ اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو گروتھ ماڈل جو ہم نے یہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے یہ فنڈامنٹلی انسسٹینیبل ہے۔ کرپشن ہو یا نہ ہو یہ ماڈل انسسٹینیبل ہے۔ آپ یعنی کہ کرپشن رک بھی گئی، ہاں، کرپشن اگر رک تب بھی جائے، بھی ہم اسی طرح زوال کی طرف، پاکستان زوال کی طرف چلتا جب رہے تک گا۔ آپ بیرونی طاقتوں پر انحصار کریں گے اپنی اکنامک گروتھ کے لیے یہ ماڈل سسٹینیبل نہیں ہے۔ اگر آپ جو چین کی مثال لے لیں، ایسٹ ایشیا باقی جو ممالک ہیں کوریا وغیرہ ان کی مثال لے لیں، ان سب ملکوں نے جنہوں نے ترقی حاصل کی ہے ان کی ترقی کی جو اصل جو بنیادی وجہ ہے جس کو ہم اکنامک ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی گروتھ، وہ ان کی بنیادی وجہ ہوتی ہے گروتھ کی، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اندر، اپنے لوگوں میں، اپنے کمپنیوں میں، اپنی فرمز میں یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کر سکیں، مثلا کہ وہ کمپیٹ کر سکیں گلوبلی،
جو ہے ڈفرینٹ پروڈکٹس میں، ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں وہ کمپیٹ کر سکیں. یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوتی ہے. ان میں سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ آپ کو ایسے نظر نہیں آئے گا جس نے باہر سے امپورٹ کر کے اور اپنے نہیں، لیکن ایک جن کو ایشین ٹائیگرز کہتے ہیں، ان کے بارے میں ایک عام بات کہی جاتی ہے، ان کو جو بھی ترقی ہوئی ہے اس میں امریکہ کی امداد کا یا بیرون امداد کا بڑا کردار تھا. بالکل غلط بات ہے. دیکھیں سوال آپ، یہ غلط مثال ہے کیونکہ آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال چائنا کی ہے. اب چائنا کی جو ترقی ہے وہ جو شروع ہوتی ہے 78 کے بعد سے، جب ڈینگ جاپنگ آتا ہے اس کے بعد سے، کہ اس نے پالیسیز جو ہیں وہ چینج کی، ریورس کی، ماؤ کی پالیسیز اس نے اس کو چینج کیا. اس کے بعد کون سی ویسٹرن یا امریکن کوئی پیسہ نہیں آیا چائنا میں. انفیکٹ اس کے بالکل برعکس ہے سچویشن. چائنا نے اپنی ترقی کے دوران بہت پیسہ جو ہے وہ باہر امریکہ کو لینڈ کیا ہے. اسی لیے آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو ٹریلینز آف ڈالر جو ہے وہ چائنا نے لون کیا ہے امریکہ کو. سو سچویشن کمپلیٹلی اپوزٹ ہے. بجائے اس کے کہ آن نیٹ چائنا امریکہ یا باقی ویسٹرن ملکوں سے قرضے لے کے یا بورو کر کے اپنا گروتھ انجن شروع کرتا، اصل حقیقت جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. اور میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو ترقی کا اصل مدار ہے وہ قوم کی اپنی صلاحیت پہ ہوتا ہے. اور اسی لیے ہمیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس چیز پر فوکس کریں، جسے وہی جو میں اصطلاح استعمال کر رہا تھا ڈومیسٹک پروڈکٹیوٹی گروتھ کی طرف سے، کہ ہم اپنے اندر اپنے لوگوں کی کیپیسٹی بڑھائیں. اس میں ایجوکیشن امپورٹنٹ آ جاتی ہے، اس میں رول آف لا امپورٹنٹ آ جاتا ہے، اور ہم نے ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا کریں اپنے لوگوں کے لیے کہ ان کی صلاحیت بھی بڑھے اور وہ اپنے ملک میں خود انویسٹ کر کے گلوبلی کمپیٹ کرنے کے قابل ہوں. یہ چیز سب سے ضروری ہے. آپ نے ایک لفظ کہا تھا کہ جو ماڈل ہے وہ انسسٹینیبل ہے پاکستان کا، جو جس طرح پیسے لے کے یہ اپنے ملک کو چلاتے رہے ہیں. جی. اب اگر میں آپ سے پوچھوں، جیسے کہ آپ نے ایک دو چیزوں کو بتایا، ایکسپورٹ بڑھائیں یا لوگوں کی کیپیسٹی بڑھائیں، لوگوں میں انویسٹ کریں، یہ ساری باتیں ہیں. ان سب کے لیے جو وسائل پاکستان کو چاہیے اس وقت پاکستان کس طرح پیدا کر سکتا ہے، اور کیا یہ اس وقت پیدا کرنے کی صلاحیت ہے؟ وسائل ہر ملک کے پاس ہمیشہ ہوتے ہیں. وسائل کو آپ کو ایک طرح سے موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو ایک انوائرمنٹ بنانی ہوتی ہے. اصل وسائل کیا ہیں؟ اصل وسائل کسی بھی ملک کے اس کے لوگ ہوتے ہیں، کہ وہ اصل ہر کام ہے. آپ کوئی بھی چیز لے لیں، اگر آپ ایک یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آئی فون ہے، وہ فون بنایا ہے، یا گوگل کو آپ دیکھتے ہیں، یا کسی بھی چیز کو آپ دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے جو ویلیو ہے وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جس نے اس کمپنی کو بنایا، جس نے کوئی چیز انوینٹ کی، جو وہ پروڈکٹ بنانے کے لیے یا کوئی سروس پرووائڈ کرنے کے لیے اس کے پیچھے اصل جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قابل لوگوں کی، ان لوگوں کی قابلیت کی. تو یہ وسائل ہر ملک میں ہوتے ہیں اور ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے مثلاً آپ نے اپنا ایجوکیشن سسٹم امپروو کرنا ہے. اس کے لیے مثلاً آپ نے اپنے ایک انوائرمنٹ ایسی بنانی ہے جس میں ہر وقت ایک دوسرے کو ایسا ماحول نہ ہو کہ ہر کسی کو جو ہے ڈر ہے کہ کوئی. یہ آپ سیکٹورل لیول کی باتیں کر رہے ہیں، میں ذرا میکرو لیول پہ رہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں اتنا، جس طرح اس وقت ٹارگٹ دیا گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، پاکستان کو خود بھی اپنا جو ریونیو بڑھانے کا جو ٹارگٹ ہے وہ 10% جی ڈی پی سے 15% جی ڈی پی تک آئندہ 4 برسوں میں کرنا ہے اس بجٹ، یعنی اس گورنمنٹ کی ٹائم فریم کے دوران. کیا یہ ممکن ہوگا ان کے پاس؟ دیکھیں، ہے تو یہ نہ صرف مشکل، بلکہ اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ملک میں پہلی دفعہ ہوگا کہ اتنا بڑا ریونیو ٹارگٹ ان ٹرمز آف جتنی انہوں نے انکریز کرنی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں 10 سے 14-15% کی طرف، تو یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ اگر کرنے میں کامیاب ہوں گے تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ ملک میں اتنی بڑی چینج آئی ہے. آیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ بہت مشکل کام، اور بظاہر اگر تو یہ اسی طرح سے چلے جس طرح سے پچھلی حکومتیں اور ان کے نظام چلتے رہے ہیں تو پھر تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر یہ ریڈیکلی چینج کرتے ہیں اپنا نظام تو پھر پاسبلٹی ہے کہ یہ ان ٹارگٹس کو میٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ کو اپنا سارا جو ہے فائنینشیل نظام، ٹیکس کا نظام، پیمنٹ سسٹمز کا نظام، اس کو آپ کو ریڈیکلی چینج کرنا پڑے گا. اس کو آپ کو ایک وہ فارمل اکانومی کی طرف آنا پڑے گا، اس میں آپ کو ایک ڈیجیٹائزیشن کی طرف آنا پڑے گا، اس میں آپ کی ریکارڈ کیپنگ، بک کیپنگ جو ہے وہ پراپر ہونی چاہیے گی. جو لوگ بڑی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، لینڈ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، ان کی ریکارڈنگ پراپر
प्रॉपर वैल्यू पे डिस्क्लोज होनी पड़ेंगी, फिर उसके ऊपर आपने अपना टैक्स का निज़ाम इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप यकीनन 14-15% GDP पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि अगर आप दुनिया में बाकी ममालिक से मुवाजना करें तो मुल्क के ज़्यादातर जो ममालिक हैं वो इससे काफ़ी आगे रेशो, टैक्स टू GDP रेशो पे वो चल रहे हैं, और हाँ 20% भी ज्यादा जा रहे हैं बहुत से मुल्क में। सो उस हिसाब से ये काम मुश्किल नहीं है अगर आप इसको एक बैन अल-अक़वामी मेयार तो फिर हम क्यों नहीं कर पाए माजी में? मैं वही इसीलिए मैं कह रहा था, हर चीज का, हर मसले का अगर आप हल ढूंढेंगे तो वो आपको अपने अंदर ही खामियों में नजर आएगा। और इसीलिए अगर आप तो सबसे बड़ी खामी क्या है पाकिस्तान में इस निजाम में? अगर मैं एक आपसे सबसे बड़ी खामी, क्या तकसीम दौलत मसला है, क्या चोरी चकारी बहुत ज्यादा है, या दिफाई बजट बहुत ज्यादा है? अगर आपसे कहूं एक नहीं तो चलिए दो अहम अगर आप बता सकें। देखिए, उसमें जो एक बहुत बड़ा जो मसला है पाकिस्तान में, उसको एक जनरल एक इस्तिलाह यूज करती है स्टेट कैपेसिटी, कि असल में अपने अब सिर्फ हम इसको टैक्स वाले को ही बात कर रहे थे, लेकिन आपने कोई भी काम करना हो, स्पेशली ऐसा मुल्क जो कि एक पाकिस्तान के लेवल पर हो, जहां बहुत मसाइल होते हैं, गुर्बत है, ये है, उस किस्म के मुल्क में बहुत जरूरी होता है कि स्टेट अपने अंदर कैपेसिटी प्रोड्यूस करे टू डिलीवर सर्विसेज, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी अपने अंदर यूज करे। टैक्स, विदाउट टैक्स, एक चीज को आप ले लें, टैक्स के बगैर कोई मुल्क चल नहीं सकता, क्योंकि आपने रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो फिर आगे उसको आप इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे, जो सोशल स्पेंडिंग होती है, और उस तरह से मैं वही जिस तरह से मैं पहले भी बात कर रहा था कि अगर आप टैक्स के निज़ाम को ही ले लें तो उसके लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और अब तो टेक्नोलॉजी के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह मैं डिजिटाइजेशन, पेमेंट सिस्टम्स की बात कर रहा था, वो निज़ाम राइज करने के लिए आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट का, जिसको हम स्टेट कैपेसिटी कहते हैं, वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बगैर कोई चारा नहीं। ये वो चीज है, फिर वही वाली बात कि ये चीज जो कि रूट है आपके ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, वो आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। चीन या सऊदी अरब या अमेरिका तो वो आके काम नहीं कर सकता, वो आपने अपने पाकिस्तानियों और अपने हुकूमती इदारों के थ्रू ही करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इदारों के अंदर कैपेसिटी बिल्ड करें, उसके अंदर आप ऐसी लीडरशिप लाएं जो कि एक कॉम्पिटेंट टीम को लीड कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके जिन चीजों की जरूरत है। उसके अलावा जो है वो आपके पास सोल्यूशन नहीं है। आपने कॉम्पिटेंट टीम और फैसले करने की, जुर्रत वाले फैसले करने की बात की है। पाकिस्तान ने इस मर्तबा तकरीबन कई महीने लिए हैं IMF की तरफ जाने में, क्या बहुत देर की है, और जिसकी वजह से मौजूदा तकलीफ महसूस ज्यादा हो रही है? जी हाँ, देखिए, उसमें पाकिस्तान पहला मुल्क नहीं जो इस तरह के क्राइसिस के थ्रू गुजरा हो, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहते हैं, या सडन स्टॉप एक इस्तेलाह। देखिए, ये तो शुरू से नजर आ रहा था, एक साल से नजर आ रहा था। ये बहुत मुल्कों में होते हैं, और उसमें जो बेसिक लॉजिक है इसको रिस्पॉन्ड करने का, वो ये होता है कि जब आपको एक दफा समझ आ जाए कि आप इस क्राइसिस सिचुएशन में पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं, तो पहला रूल ये होता है कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करें और आप इस सिचुएशन को जो है वो अंडर कंट्रोल लाएं। इसमें तो कोई मेरे ख्याल में दो राय नहीं है कि जिस सिचुएशन में पाकिस्तान था, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत ने देर की, बल्कि ये सिचुएशन बहुत क्लियर थी आखिरी साल ऑफ नवाज शरीफ गवर्नमेंट। तो ये उनके ऊपर भी पड़ता है कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट को अपने आखिरी साल में इस सिचुएशन को रियलाइज कर लेना चाहिए था, और उन्होंने इसको डिले किया क्योंकि वो इलेक्शन में जा रहे हैं। यानी आपके ख्याल में, अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये इलेक्शन की वजह से पॉपुलैरिटी का ग्राफ कोई भी पार्टी कम होने नहीं देना चाहती, लिहाजा वो इससे मुश्किल किस्म के फैसले नहीं लेती है। तो अब अगर ये मुश्किल किस्म के फैसले लेंगे तो ये हुकूमत जाहिर है गैर मकबूल होगी, अपनी मजबूत सपोर्ट भी कुछ, उसका बेस कम हो जाएगा, और उसकी बुनियादी वजह है कि अवाम को तकलीफ ज्यादा होगी। तो क्या जिस अवाम को या जिस मुल्क को बेहतर करने की कोशिश करे, उसके अवाम इन रीस्ट्रक्चर की तकलीफ को बर्दाश्त करने के काबिल हैं कि ये 4 साल तक इसको बर्दाश्त करते रहे और मुल्क बेहतर हो जाए और ये जिंदा भी रह जाए? देखिए, इसमें तो अब कोई शक नहीं कि तकलीफ, हाँ बिल्कुल, देखें, वही वाली बात है कि जब पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत होती है तो ऑपरेशन में तकलीफ तो होती है। अब आप ये कहेंगे जी मेरा ऑपरेशन भी करें और मुझे दर्द भी ना हो, तो कोई भी हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो या बाईपास करना हो, तकलीफ तो पेशेंट को उस वक्त होती है। तो इसीलिए अब
جس سچویشن پہ پاکستان پہنچا ہوا ہے اس سے آگے نکلنے کے لیے کچھ عرصہ تکلیف کا تو ہوگا. اس کو آپ بہتر مینج کر سکتے ہیں, پین کو مینج کر سکتے ہیں, لیکن پین تو ہوگی, درد تو ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم کس وجہ سے اس پوائنٹ تک پہنچے ہیں, اور آپ دوبارہ ملک کو اس پوائنٹ پر نہ پہنچنے دیں, کیونکہ اس وقت وہ ہے وہ ہم اپنے ماضی کے گناہوں کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اور وہ بھگتنا پڑے گا, اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہ سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم آگے جاتے ہوئے ملک میں اس طرح کی اصطلاحات لائیں جس سے ملک میں نہ صرف معاشی ترقی ہو بلکہ اس طرح کی معاشی ترقی ہو جو کہ سسٹینیبل ہے, جو کہ لانگ ٹرم میں ایور لاسٹنگ ہے, جو کہ قرضوں پہ نہ اس کا انحصار ہو. آپ اپنے لوگوں پہ انحصار کریں, آپ اپنے سسٹمز جو ہیں, اپنے نظام جو ہیں اس کو بہتر کریں. وہ کام کیے بغیر جس کو ہم کہتے ہیں نا شارٹ کٹ میجرز, وہ اب ملک متحمل نہیں کہ آپ وہ کام کریں کہ ہم یہ سمجھیں کہ چین جو ہے وہ ہمارے ملک میں ترقی لے آئے گا یا امریکہ لے آئے گا یا کوئی اور ملک لے آئے گا. اس طرح سے ملک نہیں چلتے. تو کہ ایسا نہیں تھے ہمارے یہاں کے حکمران طبقے کو, میں اس میں سیاسی اور فوجی اور ہر قسم کے لوگوں کو شامل کروں گا, ان کو یہ نشہ لگا ہوا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ بین الاقوامی سطح پر کسی ملک کے کام آتے رہیں گے اور پیسہ آتا رہے گا, لہذا اپنے ریسورسز بنانے کی ضرورت ہی نہیں. بالکل, آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک بری عادت ہے جو نشے کی طرح اب ہمارے ساتھ لگ چکی ہے. کیونکہ جب بھی حکومت آتی ہے, اسپیشلی جو ماضی میں پچھلی 2-3 حکومتیں آتی رہی ہیں, وہ کیونکہ جب بھی حکومت آتی ہے, اسپیشلی جب الیکشن کے تھرو ایک حکومت آتی ہے, تو وہ ان کو فوراً ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے, لوگوں کو کچھ دکھانا ہے. اب اس میں آپ کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں, یا تو آپ جو مشکل طریقہ ہے لیکن جو زیادہ دائمی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے نظام کو درست کریں اور اس کے تھرو آپ لوگوں کی جو ہے وہ کیپیسٹی بڑھائیں. اس طرف جانے کی بجائے وہ آسان طریقہ جو شارٹ کٹ طریقہ ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سے قرضے لے کے, لیکن قرضہ لینا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو فیوچر ہے وہ مارگیج کر رہے ہیں اپنی اگلی جنریشن کا. اور اسپیشلی اگر آپ وہ ایسے کاموں میں وہ پیسہ لگائیں جن سے آپ کو اتنی انویسٹمنٹ واپس نہیں مل رہی, اتنی ریٹرن واپس نہیں مل رہی کہ آپ وہ پیسہ پھر صحیح طرح سے واپس کر سکیں, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور ہم نے اسی لیے نہ صرف ہم نے بورو کیا بلکہ ہم نے بوروئنگ بھی اس طرح سے کی کہ وہ ان چیزوں میں پیسہ لگا جن کا پھر زیادہ اکانومی کو فائدہ نہیں ہوا, اور پھر اس کو پے بیک کرنے کی بھی ہمارے پاس طاقت نہیں رہی, ریسورسز. اس لیے پھر بار بار ہم بیل آؤٹ کی طرف جاتے ہیں, بار بار ہم IMF کی طرف جاتے ہیں. اب اگر مستقبل کے لیے دیکھیں کہ جب 3 سال میں ایک تو ہمارا ایگریمنٹ ہوا نا, اس کے تحت پاکستان کی گورنمنٹ کو اصلاحات کرنی ہے, ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے, ٹیکس بیس بڑھانا ہے, ان سب کے لیے بنیادی یا آپ کہہ لیں یا کلیدی چیزیں جو ہیں وہ اس حکومت کو کیا کرنی ہے. آپ ایک ریفارم پیکیجز اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ کیا ریاست حکومت کو خود سے کچھ چیزیں سیاسی سطح پہ طے کرنی ہے, وہ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ نے نظام کو درست کرنا ہوتا ہے. نظام کی درستگی میں 2 چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے کون سی ٹیم ہے اور کس طرح کی لیڈرشپ ہے جن کو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں, جن سے آپ نے مختلف قسم کے کام, جس کو وہی جو میں اسٹیٹ کیپیسٹی کی بات کر رہا تھا کہ جو نظام کو چلانے کے لیے آپ نے لوگ اپوائنٹ کیے ہیں, کیا ان میں کمپٹنس ہے اس نظام کو چلانے کے لیے؟ نہیں, فی الحال تو نظام نہیں ہے نا جس کی وجہ سے ری اسٹرکچرنگ کرنی ہے. اس کو ری اسٹرکچر کرنے کے لیے بھی آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ کہ آپ نے اس کو ری اسٹرکچر کیسے کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے جو ٹیم بنانی ہے وہ اس ٹیم کا جو کیلیبر ہے وہ اگر ورلڈ کلاس نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے, کہ بہت مشکل مسئلہ ہے. یہ تو سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اکانومی کو چلانے کے لیے اس کے اندر آپ کو ایک رائٹ سیٹ آف انوائرمنٹ آپ نے پروڈیوس کرنا ہے, اس انوائرمنٹ پہ جس کے اندر لوگوں میں اور انویسٹرز میں اور لوگوں میں کانفیڈنس آئے کہ یہ ملک جو ہے یہ وہ صحیح طرف چل رہا ہے. اس کے لیے آپ کو ملک میں فار ایگزامپل رول آف لا اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ, اور یہ سب ہم نے اپنی غلطیوں سے اس وقت تک ہم پہنچے ہیں کہ ملک میں ٹیررزم ہے, وائلنس ہے, اور اس طرح کے مسائل کے ساتھ لوگوں کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ
انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, لوگ پاکستان آنے سے ڈرتے ہیں. ہم ٹریول انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, وہ جب تک حالات بہتر نہ ہو لوگ کیوں آئے پاکستان میں, کرکٹ ٹیم تک پاکستان میں نہیں آتی کھیلنے کے لیے. یہ چیزیں بہت بنیادی چیزیں ہیں. جب تک آپ ان عناصر کو ختم نہیں کریں گے جو اس طرح کا یہ وائلنس اور ایکسٹریمزم ملک میں پروموٹ کر رہے ہیں, تو اس وقت تک آپ وہ حالات بہتر نہیں کر سکتے. اور حالات بہتر کیے بغیر اکانومی جو ہے, کوئی بھی اکانومی, وہ دنیا کی نہیں چل سکتی. اسی لیے جو سب سے امپورٹنٹ, اگر آپ کسی بھی ملک کو دیکھ لیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے حکومت کے اندر, وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی قسم کا شر پیدا نہ ہو ملک کے اندر, فتنہ فساد پیدا نہ ہو, lawlessness. لوگ جو ہیں آپس میں ایک سلیقے سے رہیں, ایک محبت سے رہیں, اور اس طرح کی ایک انوائرمنٹ ہم پروڈیوس کریں, ایک ٹالرنس کی ہم انوائرمنٹ پروڈیوس کریں. کیونکہ پھر جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس میں ایک وہ پروان چڑھتی ہے, لوگ ایک دوسرے سے ٹریڈ کرنا شروع کرتے ہیں, باہر کے لوگ آ کے ٹریڈ کرنا شروع کرتے ہیں. سو وہ انوائرمنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرنا بہت ضروری ہے فار پاکستان ٹو گو ٹو دا نیکسٹ لیول. یہ ضرور ہو سکتا ہے, کیپیسٹی بالکل ہے پاکستان میں, لیکن دو چیزیں میں نے جو کہا کہ ایک کمپیٹنٹ لیڈرشپ اور دوسرا یہ انوائرمنٹ بنانا بہت ضروری ہے. دونوں اہم نقطے. کمپیٹنٹ لیڈرشپ آپ کو نظر آ رہی ہے اس وقت پاکستان میں؟ دیکھیں, نظر لیڈرشپ کی, ہاں میں ایگزیکٹلی جو وہ آپ کو کیپیسٹی تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں اور ملک سے باہر پاکستانی ایسے بہت سارے موجود ہیں جن کا کیلیبر کمپٹنسی انکویسچنیبل ہے اور وہ ملک کے لیے کام کرنے کو بھی تیار ہیں. تو اب جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کے اندر یہ کمٹمنٹ ہو کہ ہم جو ہیں ان ایسے لوگوں کو, جسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں, کہ آپ ان کو ڈیلیگیٹ کریں, کہ ان کو جب آپ ایک کام کرنے کے لیے کہیں تو پھر ان کو اتھارٹی بھی ڈیلیگیٹ کریں, کہ ان کو امپاور کریں اور پھر ان سے کام کروائیں. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں پچھلی سیاسی طاقتیں جو ہیں وہ گھبراتی رہی ہیں. اب نوٹس کریں, یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے کام جو ہے امپورٹنٹ کام جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں ہی بانٹ دیا ہے, کہ بھی ہم کسی اور کے اوپر جو ہے ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے یا پاور جو ہے وہ اس کو دے نہیں سکتے. اس طرح سے ملکوں کے کام نہیں چلتے. پروفیشنل آدمی لانا ہے اور اس کو ڈیلیگیٹ کرنی ہے اتھارٹی. یہ نہیں کہ اتھارٹی تو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور کسی, ہاں بھائی تم جو ہے بس مشورہ دے دو, پھر ہم سوچیں گے ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس طرح سے نظام درست نہیں ہوتے. جب آپ کمپیٹنٹ لوگوں کو لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کو اتھارٹی بھی ڈیلیگیٹ کرنی پڑے گی, اور پھر جو ہے وہ ایک نظام جو ہے ایک نئی سمت جو ہے وہ چلنا شروع ہوتا ہے. پاکستان میں ایک مذہبی انتہا پسندی جو سب سے بڑا سبب ہے ایک لا لیسنس کا, اور دوسرے بھی جرائم ہیں, ڈکیتی ہے, چوری ہے, جو بھی ہوتے رہتے, لیکن یہ سب سے بڑا, کیونکہ اس کو قابو کرنے میں ابھی تک کافی مشکلات ہیں. اس پر آپ کو کوئی کامیابی ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو وقت ہی بتائے گا. دیکھیں, اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں جو انتہا پسندی ہے اس نے ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو معاشی بدحالی ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ یہی انتہا پسندی ہے, کیونکہ انویسٹمنٹ بھاگ جاتی ہے. جو ہم جو بات کر رہے تھے کہ ملک میں جو آپ نے کمپیٹنٹ لوگوں کو بلانا ہے, وہ ایک, جب آپ ایک انتہا پسندی کا ماحول پیدا کرتے ہیں تو جو بھی قابل آدمی ہے وہ تو دنیا میں کہیں بھی کام کر سکتا ہے. تو اگر آپ ایسا ماحول بنائیں گے تو وہ ملک سے اور کہیں اور چلا جائے گا, کیونکہ وہ تو اگین قابل انسان دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے اپنا ذریعہ معاش کے لیے. تو آپ کو ایک اچھی انوائرمنٹ پروڈیوس کرنا ہے. میں اسی لیے آپ کے پچھلے سوال پہ بھی کہ جو انوائرمنٹ کا جو دار و مدار ہے معاشی ترقی کے لیے وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ کو ایک ایسی انوائرمنٹ بنانی بہت ضروری ہے جس میں آپ اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کو آپ پش بیک کریں, اور ملک میں جو ہے آپ ایک رول آف لا جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں, تاکہ جو قابل لوگ ہیں وہ اپنا جو ہنر جو ہے وہ اپنے ملک میں استعمال کر سکیں اور ان کو باہر جانے کی ضرورت نہ ہو. پاکستان میں موجودہ حکومت نے 50 لاکھ مکانات بنانے کی ایک پالیسی کا اعلان کیا ہے. کیا اس سے گروتھ ہوگی پاکستان میں؟ نہیں, اس طرح کی اصطلاحات سے پاکستان جیسے ملک کے لیے اس وقت گروتھ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان اس وقت ایک کرائسس سچویشن میں ہے. اب کرائسس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کرائسس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ
ملک کے پاس زر مبادلہ کی کمی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو گرو کرے. ایکسپورٹ سیکٹر ان سیکٹرز کو کہتے ہیں جس میں آپ ایسی چیزیں پروڈیوس کریں جو کہ آپ دوسرے ملکوں کو بیچ سکیں. ٹھیک ہے نا؟ سو جو سب سے آپ نے کانسنٹریٹ کرنا ہے، جو آپ نے فوکس کرنا ہے، وہ آپ نے ان سیکٹرز میں کرنا ہے جو کہ ایکسپورٹ ڈریون ہو. گھر بنانا، ہاؤسنگ ایک ایسا سیکٹر ہے، اور پرہیپس دی اونلی سیکٹر وچ از نان ایکسپورٹیبل. آپ گھر تو نہیں ایکسپورٹ کر سکتے. سو یہ بالکل برعکس ہے. جو کام آپ کو کرنا چاہیے آپ بالکل اس سے ایک الٹ کام کریں گے اگر آپ ایسا کریں گے، کیونکہ گھر بنانے سے آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اور اگر 50 لاکھ بہت، اگر آپ اس کو ملک میں جتنے گھر اب اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت ہائی ریٹ آف گروتھ ہوگا ان دا ہاؤسنگ سیکٹر، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. اس کے لیے آپ کو بہت ساری انویسٹمنٹ چاہیے، بہت ساری لیبر اس میں آپ انوالو کر لیں گے، اور وہ ساری لیبر اور وہ سارا کیپٹل آپ ایک ایسے سیکٹر میں انویسٹ کریں گے جو کہ آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2، اس سے آپ کو ایک اور نقصان ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ نہ صرف آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی بلکہ الٹا آپ کی امپورٹس مزید بڑھ جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی شخص ایک نیا گھر بناتا ہے اس کے ساتھ وہ ٹی وی بھی لے گا، وہ کوئی گاڑی بھی لے گا، تو یہ آپ کی امپورٹس پہ پریشر ڈالے گا اور آپ کی ایکسپورٹس بڑھائے گا نہیں. تو آپ کا پہلے ہی بیلنس آف پیمنٹ کا ایک بہت بڑا کرائسس ہے. اس کے بعد آپ یہ کام اگر کرنا شروع کر دیں تو اس کا بہت نقصان ہوگا اکانومی میں. اور یہ صرف کوئی ایک میں تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا. اگر آپ دوسرے ملکوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس ملک نے اس اسکیل کی ہاؤسنگ انویسٹمنٹ کی ہے ان کو اکثر اس کے برے نتائج کا سامنا ہی کرنا پڑا ہے. سب سے ریسنٹ آپ ایگزامپل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ برازیل کا کیس لے لیں. برازیل نے 2000 کی دہائی میں ایگزیکٹلی کسی قسم کی پالیسی شروع کی گھر بنانے کی، اور اس کا ان کو بہت نقصان ہوا. ون آف دا ورسٹ ریسیشن، جو سب سے ان کو ایک ایکسٹریم اکنامک کرائسس سے گزرنا پڑا، اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر وہ یہ تھا، وہ یہی کہ اس سے پہلے جو انہوں نے ایک بہت اگریسو قسم کی اپنے ہاؤسنگ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی، اس کا ان کو نقصان ہوا. تو یہ جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کو ضرورت ہے گھروں کی، لیکن اگر آپ لوگوں کی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھائیں گے تو وہ اپنی انکم سے خود گھر بنانے کی ان میں سکت آئے گی، اور وہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ کا ہاؤسنگ سیکٹر بھی گرو کرے گا. تو اس کو آپ نیچرلی گرو کرنے دیں اس سیکٹر کو، لیکن آپ اگر اس میں آرٹیفیشلی اگریسولی اگر گورنمنٹ کے تھرو آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تو اس میں آپ کو نقصان ہوگا. ڈاکٹر عاطف میاں، BBC اردو سے بات کرنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ.